بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیلۃ الحریر میں حضرت سعد رضی اللہ اپنے قصر کے اندر دعا میں مشغول تھے اور فریقین کی فوجیں مشعلیں روشن کر کے مصروف کارزار تھیں۔ دوزخ اور بہشت دونوں کے دروازے کھلے ہوئے تھے۔ وسط شب میں حضرت سعد رضی اللہ کے دل میں خدا کی طرف سے تسکین نازل ہوئی اور الہام ربانی ہوا۔ آپ رضی اللہ نے اسی وقت مسلمانوں کو خوشخبری سنائی کہ بس اللہ کی مدد قریب ہے، فتح و نصرت کی ہوائیں چل رہی ہیں۔ ان کے اس فرمانے سے مسلمانوں کے دل بہت بڑھ گئے اور وہ اس بے جگری سے قتل و غارت میں مصروف ہوئے کہ ایرانیوں کی بہادری کے افسانے سب خاک میں مل گئے۔ اتنے میں صبح ہو گئی اور کچھ دن چڑھے ہلال بن علقمہ رضی اللہ ایرانیوں کے قلب لشکر میں رستم کے پاس پہنچ گئے اور ایک ہی وار میں اس مغرور کا سر جسم سے جدا کر کے نیزے پر چڑھا دیا اور بڑی بلند آواز میں انا انی قتلت رستما کا نعرہ بلند کیا۔ اس آواز کا بلند ہونا تھا کہ ایرانیوں میں ہلچل پڑ گئی اور رستم کا جسم بے جان حضرت سعد رضی اللہ کے سامنے لا کر ڈال دیا گیا۔ ایرانی بھاگے اور مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا اور اس قدر ایرانیوں کو مارا کہ اس کا شمار نہ ہو سکا۔ مورخین نے اندازہ بیان کیا ہے کہ اس لڑائی میں 1,00,000 ایرانی مارے گئے اور مسلمان 6,000 شہید ہوئے۔ مال غنیمت میں وہ قیمتی اور عجیب اشیاء مسلمانوں کو ملیں کہ عربوں نے تو کبھی خواب میں بھی نہ دیکھی تھیں۔ قرآن مجید کی آیت وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا کا ظہور اس دن آیا ہوا۔ حضرت سعد رضی اللہ نے خمس جدا کر کے مال غنیمت دارالخلافہ روانہ کرتے ہوئے فتح عظیم کی خوشخبری حضرت فاروق اعظم رضی اللہ کو بھیجی۔ حضرت ممدوح نے جن جن کلمات میں اپنے پروردگار کا شکر ادا کیا وہ انہی کا حصہ تھا۔ مسلمانوں کی 80 لڑائیاں ایرانیوں سے ہوئیں مگر سب سے بڑی یہی لڑائی تھی۔ اس کے بعد 2 لڑائیاں اور ہوئیں اور سارا ملک ایران مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ کفر اور آتش پرستی کے بجائے خدا پرستی کا چرچا ہوا۔ آتش خانے گل ہو گئے اور خدا کی مسجدیں بنی۔ جس سرزمین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ساتھ گستاخی کی گئی تھی وہ زمین اب آپ کے فرما برداروں کا مسکن بن گئی۔ یزدگرد کی یہ حالت ہوئی کہ قادسیہ کی شکست کے بعد حلوان بھاگ گیا، حلوان سے رہ گیا، پھر وہاں سے نہ معلوم کہاں کہاں بھاگا۔ آخر اس نے عاجز ہو کر خاقان ترک اور فغفور چین سے مدد مانگنے کی رائے کی اور اس ارادے سے طوس گیا اور حاکم طوس مہاوی سوری کا مہمان بنا اور وہاں بھی بدبختی نے نہ چھوڑا۔ بزن سے جنگ ہوئی اور اس جنگ میں شکست پا کر یزدگرد تنہا بھاگا اور ایک چکی پیسنے والے کے یہاں پناہ لی۔ اس نے اس کو قتل کر دیا اور تاج شاہی اور زرعی لباس اتار کر اس کے جسم کو برہنہ کر کے دریا میں ڈال دیا۔ اخیر وقت میں حسرت سے کہتا تھا کہ کاش میں نے اپنے آپ کو مسلمانوں کے حوالے کر دیا ہوتا۔ یہ تھی سزا اس گستاخی کی جو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کے ساتھ کی گئی تھی۔ اس لڑائی میں تائید غیبی کے واقعات اور عبرت آموز حالات بکثرت پیش آئے جن میں سے چند اس جگہ لکھے جاتے ہیں۔ 1. ارماس والے دن مہران جو آذربائیجان کا حاکم تھا ایک عجیب شان سے ایک باد رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر میدان جنگ میں آیا اور کہنے لگا کہ آج ہم عربوں کو کچل ڈالیں گے۔ اس کے ایک ساتھی نے کہا کہ اگر خدا چاہے۔ یہ مغرور کہنے لگا خدا چاہے یا نہ چاہے۔ یہ لفظ اس کے زبان سے نکلا ہی تھا کہ حضرت منظر بن حسان زبی نے ایک نیزہ اس کے پہلو میں مارا اور وہ زمین پر گر پڑا۔ 2. اماس والے دن ایک سوار ایرانی فوج کے میدان جنگ میں بہت لاف و گزاف بکتا ہوا آیا۔ ایک مسلمان دبلے پتلے پستہ قد اس کے مقابلے میں گئے۔ ایرانی نے ایک ضرب میں ان کو گھوڑے سے گرا دیا اور خود اپنے گھوڑے سے اتر کر ان کے سینے پر بیٹھ گیا۔ قریب تھا کہ ان کا سر کاٹے کہ گھوڑا اس کا بھاگا۔ اس نے گھوڑے کی رسی اپنی کمر میں باندھ لی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ گھوڑے کے ساتھ خود بھی گھسٹتا ہوا چلا گیا۔ پھر کیا تھا؟ اس مسلمان نے اٹھ کر ایک ہی وار میں اس کو جہنم میں پہنچا دیا۔ 3. اسی اماس والے دن جب حضرت عمرو بن معدی کرب رضی اللہ نے تنہا ایرانی لشکر پر حملہ کیا اور نہ معلوم کتنے نامور پہلوانوں کو واصل جہنم کیا تو ایک دم پوری فوج ان پر ٹوٹ پڑی۔ ان کا گھوڑا مارا گیا تو انہوں نے ایک ایرانی سوار کے دوڑتے ہوئے گھوڑے کے پاؤں پکڑ لیا۔ گھوڑا رک گیا۔ سوار نے اس قوت کو دیکھ کر اپنی جان بچانے کو غنیمت سمجھا اور فوراً اتر کر پیدل بھاگ گیا۔
اور حضرت عمرو بن معدی کرب رضی اللہ اسی گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ 4 اغواس والے دن ابو محجن ثقفی رضی اللہ نے، جو شراب پینے کے جرم میں محبوس تھے، حضرت سعد رضی اللہ کی بیوی سلمہ رضی اللہ سے کہا کہ مجھے قید سے رہا کر دو اور سعد رضی اللہ کا ابلق گھوڑا اور ہتھیار مجھے دے دو۔ آج میرا دل بھی میدان جنگ میں جانے کے لیے بے قرار ہے، اور اگر میں زندہ رہا تو پھر اسی طرح اپنے کو قید کرا دوں گا۔ سلمہ رضی اللہ نے منظور کر لیا۔ ابو محجن رضی اللہ نے میدان جنگ میں وہ کام کیا کہ ساری فوج کی نظر انہی کی طرف ہو گئی۔ سینکڑوں ایرانی بہادروں کو انہوں نے واصل جہنم کیا۔ اس وقت مسلمان یہ خیال کر رہے تھے کہ کوئی فرشتہ ہماری مدد کے لیے بھیجا گیا ہے۔ دوسرے دن حضرت سعد رضی اللہ نے جب یہ ماجرا سنا تو بہت خوش ہوئے اور ابو محجن رضی اللہ کو بلا کر فرمایا کہ میں نے تم کو رہا کر دیا اور اب کبھی تم کو شراب پینے پر سزا نہیں دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات ہے تو اب میں کبھی اس خبیث چیز کے قریب نہیں جاؤں گا۔ آج سے پہلے اگر میں شراب چھوڑتا تو سزا کے خوف سے ہوتا، لیکن اب محض خدا کے خوف سے ہے۔ 5 قادسیہ کی لڑائی ختم ہونے کے بعد ایرانیوں نے دریائے دجلہ کا پل توڑ دیا اور کشتیاں بھی ہٹا لیں تاکہ اسلامی فوج مدائن میں نہ داخل ہو سکے۔ حضرت سعد رضی اللہ نے فرمایا کہ کچھ پرواہ نہیں، پھر اللہ کا نام لے کر اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ کے عدل و انصاف کا واسطہ بارگاہ الہی میں پیش کر کے اس بحر زخار میں انہوں نے اپنا گھوڑا ڈال دیا۔ ان کے گھوڑے کا دریا میں پڑنا تھا کہ ایک دم 60,000 گھوڑے دریا میں تھے۔ ترتیب یہ دی گئی تھی، دو دو مسلمان باہم ملے جلے ہوئے چلیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ فرماتے ہیں کہ 60,000 اسلامی شہسوار دریائے دجلہ کے متحرک پانی کی سطح پر پھیلے ہوئے تھے، گویا باغ کی روشوں پر چہل قدمی کر رہے ہیں، اور جہاں گھوڑے تھک جاتے تھے وہاں خشک ٹیلا یا خشک زمین نمودار ہو جاتی تھی جس پر کھڑے ہو کر گھوڑے آرام کر لیتے تھے۔ نہ کوئی شخص دریا میں ڈوبا، نہ کسی کی کوئی چیز ضائع ہوئی، سب چشمے زدن میں دریا کے پار تھے۔ ایک سوار کا پیالہ البتہ دریا میں بہہ گیا تھا، رسی اس کی کمزور تھی، دریا کی موجوں میں ٹوٹ گئی۔ پار اتر کر انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم یہ نہیں ہو سکتا کہ میرا پیالہ دریا میں رہ جائے۔ یہ کہنا تھا کہ ایک موج آئی اور اس نے وہ پیالہ کنارے پر پہنچا دیا۔ اس دن کا نام عرب کی تاریخ میں یوم الماء رکھا گیا۔ اس بعید القیاض تائید ربانی کو دیکھ کر ایرانیوں نے شہر مدائن کو خالی کر دیا اور بغیر جنگ کے مسلمانوں کا اس پر قبضہ ہو گیا۔ فردوسی کو بوجہ رفض مسلمانوں کی عظیم الشان فتوحات اور سلطنت ایران کی بربادی اور مجوسیوں کی شکست و ہزیمت بہت شاق گزری، جس کو وہ برداشت نہ کر سکا۔ شاہنامہ میں قادسیہ کی لڑائی کا حال لکھتے ہوئے اسلام کی عداوت اس کے لفظ لفظ سے ظاہر ہو رہی ہے۔ پہلے تو اس نے خود اپنی طرف سے زوال سلطنت ایران کا مرثیہ لکھا اور اس میں بہت توہین عربوں کی لکھی۔ اس کے بعد ایرانیوں کی زبان سے بہت لاف و گزاف نظم کیا۔ فردوسی کو یہ بھی گوارا نہ ہوا کہ رستم ایران کا سپہ سالار اعظم ایک معمولی مسلمان قادسیہ کے میدان جنگ میں قدم بھی نہیں رکھ سکتے تھے۔ یہ بھی غلط ہے کہ ایرانیوں پر پانی بند کیا گیا تھا، اور یہ بھی غلط ہے کہ گرد و غبار کی وجہ سے رستم حضرت سعد رضی اللہ کو نہ دیکھ سکا تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ تو اس کے مقابلے میں تھے ہی نہیں۔ پھر یزدگرد کے مارے جانے کا مرثیہ تو اس نے ایسا دردناک لکھا کہ اس سے اس کے دل کے اصلی صدمہ کا اظہار ہوتا ہے۔